اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے 175 آیہ کریمہ تک پڑھا تھا اور آج ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیہ نمبر 176 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکہ یہ بے انا اس لیے کہ اللہ نزلہ نازل کی الکتابہ کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ اور بے شک الذین جو لوگ اختلاف کیا فی میں الکتاب کتاب لا فی میں شکاکن زد بعیدن دور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کتاب میں رد و بدل کیا، اللہ کی نشانیوں کو چھپا لیا، اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچ ڈالا، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں بخشیں گے اور قیامت میں اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسا بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یعنی میں نے ان کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ احکام خدا چھپانے والوں کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے، ان کا گناہ اس لیے ناقابل معافی ہے کہ آیہ شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، تو ان لوگوں نے حق کو چھپایا، حق پر پردے ڈالے، حق کو پوشیدہ رکھا، اور اس وجہ سے جو انہوں نے حق لوگوں تک نہیں پہنچایا تو پھر اس وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کا جرم جو ہے وہ اس لیے ناقابل معافی ہے کیونکہ ان کے جرم کے آثار آنے والی نسلوں تک جاری رہیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، قیامت تک مسلمان شاید یوں ہی فرقوں میں ہی بٹے رہیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لیسا نہیں برا نیکی ان کے تولسم تم کر لو وجوہکم اپنا منہ قبلہ طرف المشرق مشرق والمغرب مغرب ولیکن نہ اور لیکن البرا نیکی من جو امنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتے، والکتاب اور کتاب، والنبیین اور نبی انبیاء، وآتا اور دے المال مال علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیموں کو یعنی جمع ہے، والمساکین اور مساکین، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، وآقامہ اور قائم کرے الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کرے الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے بے عہدہم اپنے وعدے، اذا جب عہدوا وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی میں الباساء سختی، والضراء اور تکلیف، وحین اور وقت الباس جنگ، اولئک یہی لوگ الذین وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ هم المتقون پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، یعنی ان سب باتوں سے تم نکل آؤ کہ بھئی اس طرف منہ کرنا ہے، اس طرف منہ کرنا ہے، یعنی اللہ اس طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، یا پھر مغرب کی طرف ہے، یا پھر بیت اللہ کی جانب ہے، یا پھر بیت المقدس کی جانب ہے۔ اس طرح کی جو ساری وہ خرافات میں پڑ گئے تھے نا لوگ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو ہر طرف ہے، اور صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے،
اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی اس کو یقین ہو اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر، یعنی قیامت کے دن پر اس کو یقین ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، اور فرشتوں پر اس کا یقین ہو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور کتابوں پر جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس پر اس کا پکا ایمان ہو، اور تمام انبیاء پر اس کا ایمان ہو، اور پھر وہ کیا کرے۔ یہ تو سارا ہے کہ اس پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم نے یقین رکھنا ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ آگے اللہ اعمال بتا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال انسان کو پیارا ہوتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال کو اپنی محبت ہونے کے باوجود خرچ کرے، کس پر؟ قرابت داروں پر، قریبی اپنے جو رشتہ دار ہیں اس پر، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اپنے خاص چچا زاد ہو گئے، خالہ زاد ہو گئے، ماموں زاد ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، تو ان سب پر اپنا مال خرچ کرے۔ اور کن پر خرچ کرے؟ یتیموں پر خرچ کرے، محتاجوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، اور مانگنے والوں پر بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے مانگا ہے بھائی یہ تو بس مانگنے والے اب بن گئے ہیں اس طرح کے، تو نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی تم کچھ نہ کچھ دو، کیونکہ تمہیں تو نہیں پتہ نا کہ اب کوئی جو ہے وہ اس نے اپنا یہ ڈھنگ بنا رکھا ہے مانگنے کا، یا پھر واقعاً وہ کوئی مجبور ہے، واقعاً اس کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے وہ۔ ظاہر انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا، یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی خرچ کرو جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے تم سے، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ سب جانتے ہیں کہ غلام اور کنیزیں ہوا کرتے تھے نا، تو ایسے غلام کہ جن کا مالک کوئی بہت ہی بدبخت ہے، ظالم ہے، جیسے کہ حضرت بلال جو تھے، ان کا مالک امیہ ان کو کتنی تکلیفیں دیتا تھا، تو پھر جو ہے آپ نے ان کو خرید کے تو آزاد کروا دیا۔ تو اس طرح اگر کوئی بیچارہ اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہیں پر، تو تم لوگ یعنی اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اور اس کو پیسے دے کے تو اس کو تم چھڑوا دو وہاں سے۔ لیکن وہ آج کل تو ظاہر ہے غلام اور کنیزیں وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو آج جو ہے وہ گردنوں میں ان کی گردنوں میں کیا پھنسا ہوا ہے، کہاں لوگ اٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی بیچارہ اٹکا ہوا ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس جہیز وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس کی بچیوں کی شادی کروانے میں اس کی ہیلپ کر دیں، اس کی مدد کر دیں۔ یا پھر کوئی قرضے کی مشکل میں پھنس چکا ہے، قرضہ کوئی بہت زیادہ اس نے لے لیا ہے اور اب وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، تو اگر آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو آپ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے اس کا وہ قرض ادا کر سکتے ہیں، اس کو اس مشکل سے نجات دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی بھی کام ہونا، آج کل آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، اس کو کاروبار بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کے پیسے ہیں، تو یہ سارے کام اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گردنوں کو چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرو، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، جب کوئی عہد کر لیں یعنی وعدوں کو پورا کرو، اگر کوئی بات کرو تو اس بات کو پورا کرو، اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو، عہد کرو، تو اس کی پاسداری کرو، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے، اور فکر و فاقہ میں، تکالیف میں، اور جنگ کی حالت میں بھی، یعنی صبر کرتے ہیں وہ جنگ کی حالت میں بھی ہوں، یا ان پر کوئی فکر و فاقہ آ جائے، یا کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت اور مشکل آ جائے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو ان سب حالتوں میں بھی صبر کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حقیقت میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے ایک آیہ کریمہ ایسی پڑھی تھی نا، جو پوری ایسا لگتا تھا کہ پورا اسلام سمٹ کے اس میں آ گیا ہے، یہ بھی ایک ویسی ہی آیہ کریمہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بس یہ جو نیکی نہیں ہے کہ بس تم نماز پڑھ لو اللہ کی طرف منہ کر کے، تو صرف تم نمازیں پڑھتے جاؤ
اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، تمہیں کسی کی فکر ہی نہ ہو، تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے تمہیں اس کی کوئی تمہیں ٹینشن ہی نہ ہو، تو نیکی صرف وہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرے جو ایمان بھی لائے اور پھر اللہ کے رستے میں سارا کچھ اپنا مال خرچ کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کرے اور ہمیشہ سچ بولے اور صبر کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص و قصاص، فی القتل مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے۔ دیکھا نا یہاں سے آپ کو عبد کا مطلب پتہ چلا نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، مالک، اور عبد ہوتا ہے جو اس کا غلام ہو، جو اس کی غلامی کرے، تو یعنی عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں۔ تو غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے آقا، اپنے مالک کے حکم کا پابند رہتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا غلام، کہ بس ہاتھ باندھے ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، جو بھی اس کا مالک کہتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے، وہ ہوتا ہے غلام۔ اللہ کہتے ہیں غلام کے بدلے غلام، والانثیٰ اور عورت، بالانثیٰ عورت کے بدلے میں، فمن پس جسے اوفیا معاف کیا جائے، لاہو اس کے لیے، من سے اخیہ اس کا بھائی، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور کے، واداء اور ادا کرنا، الیہ اسے، باحسان اچھا طریقہ، ذالک یہ، تخفیف آسانی، تخفیف کمی، من سے ربکم تمہارا رب، ورحمت اور رحمت، فمن پس جو اہتدی زیادتی کی بعد ذالکا اس فلاح تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے، یعنی حتمی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ لازم ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، یعنی جس کا کوئی قتل ہو جائے نا، کوئی قاتل، تو پھر قاتل سے بدلہ لینا جو ہے اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ اور غلام کے بدلے میں غلام، یعنی اگر کسی نے غلام مارا ہے نا تو اس کے بدلے میں غلام ہی اس کا جو ہے وہ یعنی مارا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت ماری جائے گی۔ پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی جس کا اس نے کوئی قتل کیا ہے تو وہ جو اس کا ولی ہے، جو اس کا یعنی مالک ہے، چاہے کسی کا بیٹا، چاہے کسی کی بہن، یا اس طرح سے استغفر اللہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے، تو پھر اگر وہ معاف کر دیں خود گھر والے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو یعنی ٹھیک ہے کہ اس نے معاف کر دیا ہے تو اس کی پیروی کی جائے، یعنی پھر اس بات کو مان لیا جائے معروف طریقے پر، اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یعنی اس کا پھر بدلہ دیا جائے گا روپے کی صورت میں، پیسے دیے جائیں ان کو کوئی، ٹھیک ہے، فدیہ جس کو کہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے اس نے ہمیں معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے، بلکہ جس نے کوئی قتل کیا نا تو اس کو چاہیے کہ آپ اس کو وہ رقم ادا کرے، فدیہ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، یعنی کمی ہے نا بھائی، جان بچ گئی اگر پیسوں کے بدلے میں تو ظاہر ہے پھر یہ تخفیف ہی ہے نا، کمی ہے نا، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ چیز بہت زیادہ، قتل اور غارت اور اس طرح کے کام بہت ہوا کرتے تھے نا، استغفر اللہ آج بھی ہیں، قتل کر کے لوگوں، بس لوگ جو ہے وہ انہوں کو ہی دباتے ہیں کہ بھئی خبردار اگر آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں کوئی بات بھی کی تو اس طرح کے معاملے میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل جو ہے وہ واجب ہے، اگر کسی نے قتل کیا ہے نا تو اس کو بھی
چاہیے کہ اب وہ اس کا خون بہا جو ہے وہ اس سے کرے. اگر وہ نہیں معاف کرنا چاہتا ہے تو پھر جو مقتول ہے اس کو چاہیے کہ وہ خون بہا دے، پیسے دے، رقم دے. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی اختیار کیا جائے، یعنی قصاص میں جو ہے جس طرح اس نے قتل کیا ہے ویسے ہی اس کو بھی قتل کیا جائے. نہیں، بلکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو ویسا ہی بدلہ دے، انصاف دے اس کو. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی قتل ہو گیا ہے نا، کوئی بڑا کوئی سردار وغیرہ قتل ہو گیا، تو پھر وہ اس کا بدلہ پوری دوسری قوم سے لیتے تھے. یہ نہیں کہ بھائی جس نے قتل کیا اسی کو ہی قتل کر دیا جائے یا اسی کو ہی سزا دی جائے، نہیں، بلکہ وہ پھر پوری قوم سے، پوری جو ان کا قبیلہ ہوتا تھا ان پر وہ عذاب بن کر مسلط ہوتے تھے. تو قرآن نے یہ تجویز پیش کی، اسلام نے یہ بتلایا کہ دیکھو کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اس طرح سے کرنا ہے. اور اس کو یعنی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا. قصاص یعنی خون کے بدلے خون، یعنی اگر کوئی کسی نے کوئی مارا ہے تو اس کو بھی پھانسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو معافی نہیں ہونی چاہیے. پھر دیت جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی خون کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ مال، اگر کوئی تم سے معافی مانگ رہا ہے تو تم اس کو معاف اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اب ان کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے ان کا کوئی نقصان کیا ہے، کوئی قتل کیا ہے نا، تو اس کے بدلے میں وہ ان کو مال دیں، پیسہ دیں. اور ایک ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، بالکل نہ ہی اس کا بدلہ لینا اور نہ ہی پیسے لینا، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بتائے ہیں. لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی وہاں پر کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. جس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہودیوں کے، امریکہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اور جس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں قتل و غارت عام ہو گئی ہے، چوری ڈکیتی، کسی کو قتل کرنا اب وہ ہے کہ جیسے کوئی مکھی کو مار دینا اور بس. تو اگر کسی کو پتہ ہو کہ اگر میں بھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا نا، کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی اس کی سزا پھانسی ملے گی، تو پھر لوگ ایسا نہیں کرتے، لوگ ڈر جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہو کہ کوئی گواہ سچی گواہی دے گا تو میں بھی پھنس جاؤں گا، تو آج کل لوگ گواہ بھی خرید لیتے ہیں. آج کل سب کچھ ہو رہا ہے. اسلام کو ہم لوگوں نے بس یعنی ہم سب نام کے بس مسلمان رہ گئے ہیں، باقی ہمارے سارے جو کام ہے نا وہ پتہ نہیں کس کو ہم فالو کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کس کے طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے. اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَاكُمْ، اور تمہارے لیے فی میں القصاص قصاص حیاتن زندگی، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں اے ہوش مندو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. سبحان اللہ، یعنی قصاص میں نے اللہ کہتے ہیں اس لیے فرض کیا ہے تم پر کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی ڈر کے لوگ پھر قتل کریں گے. اگر یہ پھانسی نہ ہو تو پھر وہی کہ بس جس کو جی چاہے مار دو. اگر پتہ ہو کہ جو اوپر حکومت والا جو کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، عدالت انصاف کرنے والا، اس کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی انصاف نہیں دے گا، تو بس وہ پیسے کا پجاری ہے، اس کو پیسہ دیں گے، جو اس کو زیادہ پیسہ دے گا وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہو کہ بھائی واقعی اگر مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا نا تو اس کی سزا مجھے بھی پھانسی ملے گی، میری بھی جان جائے گی، تو پھر وہ حتماً ایسا کام نہیں کرے گا، وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے یہ قصاص میں نے فرض کیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو. اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا، جب، حضر آئے، احدکم، تمہارا کوئی، الموت، موت، ان، اگر، تارا کا چھوڑا، خیران، مال،
وصیت وصیت للوالدین ماں باپ کے ساتھ، والاقربین اور رشتہ داروں کے ساتھ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا لازم اللہ پر، المتقین پرہیزگار۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ یعنی یہاں پر خیر سے مراد جو ہے وہ مال لیا گیا ہے، تو مال خیر ہے اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اگر اس کو اپنی نفسانی خواہش کے مطابق خرچ کیا جائے تو وہی جو مال ہے وہ خیر کی بجائے شر ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر وصیت کے بارے میں تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جب بھی تمہارا آخری وقت آنے لگے، موت کا وقت قریب آ جائے تو تم وصیت کرو، وصیت لکھو کہ میری بات جو ہے میرا مال اس کو ملنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ فسق و فساد نہیں ہوتا اولاد میں، تو وہ اگر انسان خود سارا کر کے جائے تو پھر پیچھے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے کہ نہیں یہ میرا ہے وہ میرا ہے۔ تو اس طرح سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی وصیت کو ہر وقت تیار رکھو۔ یعنی ظاہر ہے موت کا وقت کسی کو بھی نہیں پتہ کہ موت جو ہے وہ کب آنی ہے نا، تو اس لیے اپنی وصیت کو تیار رکھو۔ وصیت مال و دولت اور رشتہ داروں کے معاملے میں احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ یعنی آپ کو احساس ہو کہ میرے فلاں رشتہ دار کا کوئی حق نہ مارا جائے، تو اس طرح سے انسان کو اپنی وصیت جو ہے وہ ہر وقت تیار رکھنی چاہیے۔ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، پیسہ ہے، کہ بعد میں ان کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ فمن پھر جو بدلہ ہو بدل دے اسے، بعد ماں جو سامع ہو اس کو سنا، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ، اللہ پر، الذین جو لوگ یبدلونہ اسے بدلا، ان بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اس کو تبدیل کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وصیت کو اگر کوئی دیکھ لے، جان لے کہ فلاں مرنے والے نے یہ کہا تھا، اور جب وہ مر جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے، یعنی اس کا کوئی اپنا ہے، کوئی عزیز ہے، تو وہ یہ کہیں کہ نہیں میں اس کو تو زیادہ دوں گا اور میں دوسرے کو جو ہے وہ تھوڑا کم کر دیتا ہوں، تو اس طرح سے یعنی کوئی بڑا، کوئی اس کا ولی جو اس کے بعد ہے وہ اس وصیت کو بدل دے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس بدلنے کا جو گناہ ہے وہ اسی پر ہوگا جو اس کو بدلے گا۔ جو لکھ کر گیا ہے اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، لیکن سارے کا سارا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو بدلا۔ جس کے لیے بدلا اس کو بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو نہیں کہا نا کہ اس کو بدلا جائے۔ یعنی اگر جس کو وہ بدل رہا ہے اور کسی کو اس کی زیادہ رقم مل رہی ہے، زیادہ جائیداد مل رہی ہے اس کے بدلنے کے سبب میں، تو جس کو وہ جائیداد وہ پیسہ مل رہا ہے نا وہ بھی گنہگار نہیں ہے۔ گنہگار کون ہے؟ جو اس وصیت کو بدل رہا ہے، اصلی گنہگار وہ ہے۔ یعنی تو گناہ سارے کا سارا اس کی گردن پر ہوگا جو اس وصیت کو بدلے گا جان بوجھ کر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فامن پس جو خافا خوف کرے، من سے موسن وصیت کرنے والا، جنافن طرفداری، و اسمن یا گناہ، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم پس نہیں گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جس کو یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا، اور وہ ان کے مابین ان کے درمیان میں یعنی صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو بھی اب غور سے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر
اپنی خواہش کے لیے اس وصیت کو بدل دیا کہ کسی میرے عزیز کو، میرے رشتہ دار کو زیادہ جو ہے وہ حصہ مل جائے تو اس پر گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت ایسی کر دی ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے مقرر کیے ہیں کہ اتنا اتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی بچہ اس کو زیادہ پیارا تھا یا اس کی بیوی اس کو زیادہ عزیز تھی، محبت تھی اس کو، اور اس نے وہ زیادہ مال جو ہے وہ اپنی اس بیوی کو یا اپنے اس بچے کو دے دیا ہے یا پھر کسی بھی اور کو دے دیا ہے اور ان کا جن کا حق تھا ان کو نہیں دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو بھی ولی ہے ان کا بڑا ہے جو، تو وہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوا، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کو بدل دے اور ان کے درمیان صلح و صفائی کے ساتھ ساری جائیداد کو، روپیہ پیسہ جو کچھ بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے ان میں تقسیم کر دے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ان کے درمیان میں تقسیم کرے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو امن و ایمان لائے، کتب فرض کیے گئے علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتب فرض کیے گئے علی پر الذین جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تم پر ہی نہیں واجب کیے میں نے، بلکہ تم سے جو پہلی گزشتہ امتیں گزری ہیں نا ان پر بھی یہ واجب تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں دو نقطے پوشیدہ ہیں۔ روزے کا جو وجوب ہے انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، اگرچہ مختلف ادیان میں تقاضوں کے بدلنے سے شریعتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جو بات انسانی فطرت کے تقاضوں سے مربوط ہو وہ نہیں بدلتی، اسی وجہ سے روزہ تمام شریعتوں میں نافذ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے اور ہم پر بھی فرض کیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے کہ روزہ کوئی ان کو یہ نہ لگے کوئی مصیبت ہے، بھئی ہمیں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اللہ کی نعمتیں یعنی ہم نہیں کھا سکتے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو روزہ جو ہے نا وہ تم کو باریں گرا نہ گزرے، بلکہ یہ تم پر ہی نہیں میں نے صرف واجب کیا، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اس آیہ کریمہ کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ سے ڈر پیدا ہو، اللہ سے خوف پیدا ہو، گناہوں سے تم بچ سکو۔ روزہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے، کہ اگر ہم یعنی روزے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں کوئی بھی نہیں نہ دیکھ رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یعنی اگر ہم گھر میں بالکل اکیلے بھی ہوں گے نا اور ہمارا روزہ ہوگا تو پھر بھی ہمارے فریج میں 100 چیزیں پڑی ہوں لیکن ہم کچھ نہیں کھائیں گے، ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر پکی کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں جیسے تمہیں یقین ہوتا ہے نا کہ ہمارا رب اگر ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں پر بالکل اکیلے ہیں، تو تب بھی تم پرہیز کرتے ہو، کھانے پینے سے بچتے ہو، تو اسی طرح اپنی پوری زندگی میں اس فارمولے کو لاگو جو ہے وہ کر لو، اسی فارمولے کو فالو کرو کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، میری نظر سے تم بچ نہیں سکتے ہو، تم کہیں پر بھی ہو، تم موبائل میں کچھ ماں باپ سے چھپ کر جو ہے وہ کوئی دیکھ رہے ہو چیز، اپنے کمرے میں علیحدہ بیٹھ کر تم کوئی فحش گانے سن رہے ہو، تم کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، تو بے شک تمہارے ماں باپ تم کو نہیں دیکھ رہے، بے شک تمہارے عزیز و اقارب کوئی بھی تم کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس بات کا حتمی یقین رکھو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ رب جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے تمہیں ایک ایک اپنی لمحے کا حساب دینا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمارے لیے فرض کرتے ہیں تاکہ پوری زندگی میں ہمارے اوپر یہ پھر ہمیں فالو کرنے میں آسانی ہو کہ ہمارا رب ہم سے کسی بھی حالت میں یعنی ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ جو ہے بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ سال میں جب ایک ماہ ہم اس طرح سے روزے رکھتے ہیں نا تو یہ بہت ساری بیماریاں ختم گئی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو جان لینا چاہیے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ روزے جو ہیں وہ بس کیا کریں بھائی، ہمیں تو یہ بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہم رکھ نہیں سکتے، تو وہ یہ یقین کر لیں کہ اگر وہ روزے رکھیں گے تو ان کے اندر سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور ان بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک، انشاءاللہ صبح اس سے آگے پھر پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرج بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔